کہ رسول پر ایمان لائے ہیں دل سے راضی نہیں ہوئے. راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. خدمت تو آپ کریں گے لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے. آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو اور کہا کہ بھائی 1 دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا. آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا, یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا. آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے, چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا. اور ایک مزدور وہ ہے, ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, اس کو آپ سے محبت ہے. وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے, موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو, ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا, کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہو سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو. وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے, آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے. یہی کہے گا نا وہ, سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں, سر اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں, ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں. یار دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوتی ہیں, یار کام سارا میں کرتا ہوں, پیڑے وہ کھا رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. بہویں کیا کہتی ہیں, 5-6 بہویں ایک گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے. پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے؟ وہ اسرائیل ہے. جنگ ہو رہی ہے, وہ متنازع ہے, وہ کبھی بھی مسئلہ حل, جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا, اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی. حقیقت بتا رہا ہوں, وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے, اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی. بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی, اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں. تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہوئیں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں, کام سارا میں کرتی ہوں, تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے, لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے. تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے. یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت, کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے, وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی. میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے. اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے, لیکن اس کی اماں میری ساس بنے, اس کی کوشش نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو, لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے, نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو, اور اس کی اماں میری ساس بنے, یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے, کاش یہ میری ساس بن جائے, اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے, اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے. اتنی محبت. فرض کرو, فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا, اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے, خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے, فرض کر کے خوش ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس, لیکن وہ مثال جو ہماری ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے. اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہوگی اور سکون بھی مل گیا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی, اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے,
اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو، بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے، ساس بن جائے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں، مجھے ایک اپنی ماں جیسی ماں چاہیے، اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے. صحیح ہے نا. اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو وہ تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے. تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے، یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے، اس پہ خوش ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، اس پہ یہ خوش ہے، مطمئن ہے. اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے. اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریبی میں ملی ہوتی ہے. شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریبی میں. بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا، وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا، وہ ہے بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتی ہیں یہ کیسی سانس مل گئی مجھے، کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو، اس کی اماں نہ ہو. تو جب وہ ہے تو اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریبی میں وہ ضمناً آئیں گی. اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریبی میں بطور سالے ملیں گے، چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی ہیں، یہ تو مجھے یوں کرتے. تو یہ تو پہلے سوچنا تھا. کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو، تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا. یہ تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے جو رشتے دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے، رضا نہیں. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا، نادرا کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے، ثابت کر دیا کہ میرے ابا ہیں. تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں، تو میں ایمان لائی، یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں، یہ میری نندے ہیں. بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے، مجبوری ہے، ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے، رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی، کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے، سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لائے تو ہیں مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. مجبوری ہے، جہنم میں جانا ہے، جل جائیں گے. اگر جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترول لگ رہے ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی بددعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے، جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا چلنے چاہتی نہیں ہے، دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی، اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا؟ گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. تو مر رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے، بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام، تو میرا پالنے والا، تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں، اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے، ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے، راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. اب مل گیا تو خوشی. بھائی اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، اسے راستہ نہ مل رہا ہو، بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، خودکشی کے خیالات آنے لگیں، اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں، تو آپ ایک دم، اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کر دے، لائٹ مار کے دکھائے، دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانے وال جانے والا راستہ یہ ہے، یہ روڈ ادھر سے مڑے گی، یوں مڑے گی، اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے.
اب آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں, دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو, بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے. وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے, اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں, چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتا دیا, صحیح رب کا ایڈریس بتا دیا, یہ ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا. تو بھائی جس کو صحیح رب مل جائے اس کو تو پھر یہ ٹینشن تو اس کی ختم ہو گئی کہ رب ہے یا نہیں ہے, کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس کو تو راستہ مل گیا نا. اب اسے تو اس کو منانے میں مزہ آئے گا یا ٹینشن ہوگی؟ مزہ آئے گا بھائی اس کو. کہتے ہم تو تلاش میں